السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے بھائی؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ لوگ سے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی کی جو تجربات ہیں وہ آپ لوگ سے شیئر کروں گا، تاکہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ آپ لوگ نہ کریں۔ ہر آدمی ضروری نہیں کہ پرفیکٹ ہو ہر لحاظ سے، تو ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل تو ہوتے ہی ہیں نا۔ تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بیوقوف اپنی غلطی اور عقل مند دوسرے کی غلطی سے سیکھتا ہے، لیکن میرے نزدیک دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ تو کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ایک عام آدمی اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے، وہ کیسے زندگی گزارے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے، وہ کیسے زندگی گزارے۔ خوشیاں سنتے ہی ہمارے دل میں دماغ میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے پیسہ، کہ پیسہ ہوگا تو خوشیاں ہوں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی خوشیاں لائے۔ صحیح ہے؟ ہاں، پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ جیسے کہ آپ ایک شوہر ہیں، ایک باپ ہیں، ایک بیٹا ہیں اور ایک بھائی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان سے پیار کریں۔ لیکن میں ایک اور چیز جو کہوں گا کہ ان سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ کہ ہمیں اپنے بارے میں جاننی ہے، ہم اپنے بارے میں جانیں کہ آپ کون ہیں۔ صحیح؟ ہم کون ہیں، ہماری اس دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ ہم دنیا میں ایسے ہی نہیں آ گئے۔ دنیا میں آنا، کھانا پینا، سونا جاگنا اور پھر دنیا چلے جانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے ہی نہیں۔ ہر انسان اپنے آنے کا دنیا میں مقصد جانے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بارے میں ایک ایک شعبے زندگی کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ نے نہ صرف بتایا بلکہ خود عمل کر کے بھی دکھایا اس میں، کہ بھائی کیسے عمل کیا جاتا ہے، کیسے رہا جاتا ہے۔ ہمیں سارے کام کرنا ہے، ہمیں سونا بھی ہے، ہمیں جاگنا بھی ہے، ہمیں زندگی گزارنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے۔ غرض کے ہر کام ایک ایک یعنی کہ صبح سے لے کے شام تک کی جو بھی چیزیں ہیں، کھانا پکانا، کھانا کھانا، کام پہ جانا، کام سے آنا، بچوں کے ساتھ رہنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ غرض کے ہر چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بتا دیا بلکہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو کام پورے خلوص نیت کے جو کرنا ہے، وہ کام جو بھی کام ہے وہ پورے خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی چیلنجز آ جاتے ہیں، تو ان کا مقابلہ کریں، کیونکہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماری، جو بھی چیز آپ کی زندگی میں آتی ہے نا، وہ آپ کی زندگی میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اس سے آپ سیکھتے ہیں، اور ان چیلنجز کا جو مقابلہ کر لیتا ہے وہ کامیاب زندگی گزار لیتا ہے۔
اگر ایک بار بھی آپ نے زندگی میں کسی بھی چیلنج کا مقابلہ نہ کیا تو یا کسی پریشانی کا فیس نہ کیا، آپ چاہیں کہ راہ فرار اختیار کر لیں تو یقین جانیے آپ پوری زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمیشہ ذمہ داریوں سے بھاگتے رہیں گے، اپنے ہمیشہ کام سے بھاگتے رہیں گے۔ وہ ایک دفعہ وہ جو وقت ہوتا ہے نا، وہ آپ کو اس ٹائم پتہ نہیں چلتا، لیکن بعد میں جا کے آپ یار بولتے ہیں یار یہ کیوں میں بھاگ رہا ہوں، وجہ کیا ہے کیوں بھاگ رہا ہوں میں؟ کام تو کرنا ہے، وہ ذمہ داریاں تو نبھانی ہے، وہ چیلنجز تو آنی ہے، اس سے آپ کی تربیت ہونی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ کوئی بھی آدمی کوئی بھی شخص ہو، آپ چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہو، چاہے ایک آفس میں کام کرنے والوں، چاہے ایک کاروباری آدمی ہو، تو جو بھی کام کریں خلوص نیت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اس کو پورے طریقے سے خوش اسلوبی سے کریں۔ اگر آپ ایک شوہر ہیں تو آپ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں۔ کیسے بٹائیں بھائی؟ کبھی آپ نے اس کے برتن دھو دیے، کپڑے گھر کے برتن دھو دیا، آپ نے جھاڑو میں ہاتھ بٹا دیا، اس کے ساتھ سبزی کٹوا دی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا، اس سے عورت بہت خوش ہوتی ہے کہ بھائی چلو میرا خیال ہے، انہوں نے میرا ہاتھ بٹایا۔ اچھا، مغربی دور میں، مغربی ممالک میں یہ سب کچھ بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں مشرق میں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اب کے جو نیو جنریشن ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ چکی ہے کہ بھائی اگر خوش رہنا ہے نا تو بیوی کا ساتھ دینا، بیوی کا ہاتھ بٹانا ہے۔ یہ کوئی غلامی اور یہ وہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لو جی بیوی کا غلام ہو گیا، یہ غلامی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹایا، ان کے ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ آپ نے جس طرح صحابہ کے ساتھ جس طرح آپ نے اپنے زندگی گزاری وہ سب سے ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی لقمہ کھلایا محبت کے لیے، آپ آپ دوڑے، ریس لگایا آپ نے۔ خیر، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے نا بیسیکلی، جو آپ کی بیوی وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ آپ کی خاطر پورا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے، پورا خاندان چھوڑ کے آتی ہے۔ یہ دیکھیں، آج آپ کسی کے میاں ہیں تو کل آپ باپ بنیں گے، اور پرسوں آپ کا کیا ہوگا، آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کی بیٹی کا خیال رکھا تو کل آپ کی بیٹی کا بھی کوئی خیال رکھے گا۔ مکافات عمل ہے، زندگی ہے یہ۔ تو ایک یہ چھوٹا سا ہے کہ بھائی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائیں اور خوش اور کامیاب زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ پھر میں آپ لوگ سے دوسرے مسائل کے بارے میں اور اپنے ایکسپیرینس لے کے حاضر ہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو لمبی ذرا ہو جاتی ہے، مسئلہ یہ کوئی بھی چیز سمجھانے کے لیے اس کے ذرا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا، اس کے بارے میں بتانا، تو سمجھانے میں ذرا مسئلہ ہوتا ہے، کہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو اس سے کم ہو۔ تو پھر اجازت دیں، اللہ حافظ۔